الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جرم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صلوات خاندان فاطمہ خدا سبحان کا ہزار شکر کے اس مقام پر آبا معرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اب تعالیٰ اب سب کو اپنی حفظ اور پناہ میں رکھے حوادث سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے آپ کو اور بانی مجلس اور تمام منتظمین کو پروردگار طول عمر سے تو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سب کے رزق و جان و مال و اولاد وسعت و برکت عطا فرمائے موسم کی برہمی اور گرمی کی شدت اور حبس کی اور مجھ سے خواہش کی گئی کہ میں آپ کے سامنے غدیر و فلسفہ غدیر اور تفسیر غدیر بیان کروں اگرچہ یہاں حوث ہے گرمی ہے موسم کی شدت ہے لیکن جو شدت میدان غدیر میں تھی شاید اس کا 20واں حصہ بھی میں روک کر سمجھیں اگرچہ وقت محدود ہے ایک گفتگو میں غدیر کے واقعات کو روح غدیر کو بیان کرنا سمیٹنا ایک مشکل مرحلہ لیکن کوشش کروں گا کہ واقع غدیر کا مختصر تعارف ہو اجمالی تعارف عرض کرنے میں کامیاب ہو سکے یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کو حق تعالی نے معراج پر بلایا اور پھر اس واقعے کو سورہ مبارکہ نجم جو 53 نمبر سورہ قرآن حکیم کا اس کی آیت نمبر 8 9 10 میں پروردگار نے بیان کیا ثم پھر دنا وہ قریب ہوا کون مصطفیٰ کس کے خدا کے کتنا قریب ہوا فتدل اور قریب ہوا کتنا قریب فکانا قاب قوسین قوس کہتے ہیں ایک کمان قوسین دو کمانیں یہاں تک کہ شب معراج خدا اور
مصطفیٰ کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، لیکن اگر پروردگار قاب قوسین کہہ کے رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی۔ اس لیے اللہ قاب قوسین کہہ کے رکا نہیں اور آگے بڑھا، فرمایا او ادنا، دو کمانے یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کتنا کم کون بتائے؟ جبرائیل تو جا نہیں سکتا۔ جب پیغمبر سفر معراج پر جا رہے تھے، یہاں عالم ملک سے بیت المعمور آسمان چہارم ملکوت اعلیٰ تک جبرائیل پیغمبر کے ساتھ تھے، لیکن جب پیغمبر یہاں سے آگے بڑھنے لگے جبرائیل روک گئے۔ پیغمبر نے فرمایا آگے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ لو دنوت قنبلۃ لاحترقت، اگر ایک کوڑا برابر اور آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائے۔ تو اب جبرائیل ساتھ نہیں، یہ سفر ختمی مرتبہ میں تنہا طے کیا۔ بہت قرآن اس کی حکایت کر رہا ہے، یہ آیت زمین پر نازل نہیں ہوئی، یہ آیت عرش پر نازل ہوئی ہے، جس میں خدا فرمایا ثم پھر دنا قریب ہوا فتدلا، اور قریب ہوا فکان قاب قوسین، یہاں تک کہ دو کمانے او ادنا یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ کون بتائے کتنا کم فاصلہ تھا؟ اور قربت کس کیفیت کو کون بتا سکتا ہے؟ جبرائیل تو جا نہیں سکتا۔ اب یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین، قریب ہوئے، بس قریب ہوئے، کیا کوئی بات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ اور اب واقعی معراج کی جو قصے کہانیاں میں حیران ہوتا ہوں جب کبھی کانوں پڑتی ہیں وہ باتیں، جو معراج پر نہیں ہوا وہ کہانیاں سب سناتے ہیں، جو ہوا اسے کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ شعراء سے پوچھیں بھی فلسفہ معراج کیا ہے، ملا سے پوچھیں کون بتائے۔ ملا نے جو بتانا ہے وہ نہیں بتاتا، جو نہیں باتیں ہوئی وہ بتاتا ہے۔ شاعر سے پوچھیں تو وہ خیالات کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، یہ ہمیں ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ، خدا کیا تو ہجر و فراق نہیں ہے، پروردگار کیا قرب و بعد کا تصور نہیں ہے، خدا کیا دوری اور نزدیکی کا تصور نہیں پایا جاتا ہے، خدا کیا سرے سے کیفیتیں نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں، وہ نہ وہ دکھی ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتا ہے، نہ وہ اداس ہوتا ہے، نہ وہ پریشان ہوتا ہے، وہ احساسات، جذبات، عواطف سے ماورا بالاتر خالق عقل خدائے حکیم کیوں بلایا اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس انتہائی بلندی پر، جس کے بعد پھر کوئی بھی بلندی لا کے تصور نہیں۔ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنی قربت کے بعد کیا بات ہوئی؟ فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو پروردگار نے اپنے عبد پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ جو وحی کی۔ اب جبرائیل بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیں بتائے کہ کیا وحی ہوئی تھی۔ شب معراج کا خلاصہ اگر عرض کروں تو اللہ نے معراج پر دو مقاصد کے لیے ختمی مرتبت کو بلایا، ایک ان 14 کی ولایت کا پیغام منتقل کرنے کے لیے، اور دوسرے محافظہ ولایت سیدہ زہرا کے نور کو منتقل کرنے کے لیے۔ یہ فلسفہ معراج ہے، پیغام ولایت علی اور پیغام ولایت اولاد علی۔ پیغمبر اسلام کو شب معراج دے دیا گیا تھا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، علی غدیر میں مولا نہیں بنے، علی ازل سے مولا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول بتائیے کیا اہل بیت جب 9 ہجری میں آیت تطہیر نازل ہوئی تو کیا اہل بیت رسول آیت تطہیر کے نزول کے بعد پاک ہوئے؟ امام نے تعجب سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا اللہ سورہ توحید اور سورہ اخلاص کے نزول کے بعد ایک ہوا؟ نہ، اللہ ازل سے ایک ہے۔
اللہ ازل سے ایک ہے. سورہ توحید نے آ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. یہ 14 ازل سے پاک ہیں. آیت تطہیر میں آ کر ان کی طہارت کا اعلان کیا. علی ازل سے مولا ہے. اور غدیر میں ختمی مرتبہ نے آپ کی ولایت کا اعلان کیا. پیغام غدیر کب منتقل کیا گیا؟ شب معراج منتقل کیا گیا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو خدا نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی. اور اس کے ابلاغ کا مرحلہ کب ہے؟ اب ختمی مرتبہ کی زندگی کے 3 مہینے 18 دن باقی ہیں. اور 10 ہجری کی ماہ ذیقعد کی پہلی شب ختمی مرتبہ اپنی زوجہ کے حجرے میں نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. اس اثناء میں جبرائیل امین نازل ہوئے، سلام کیا اور عرض کیا پروردگار کا پیغام لے کے آئے. ختمی مرتبہ نے فرمایا کہو کیا پیغام ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، خدا کی طرف سے حکم ہے کہ یہ پیغام آپ کو خلوت میں دیا جائے، تنہائی میں دیا جائے. پیغمبر اپنے حجرے سے نکلے اور گھر کے صحن کے گوشے میں تشریف لائے. جبرائیل نے یہ آیت منتقل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اب اس ماں کو اس ماں سے ملائیے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. تو خدا نے اپنے عبد پر وحی کی جو وحی کی. اسے پتا ہے جس پر وحی کی جا رہی ہے اسے پتا ہے. اور اب فرمایا بلغ، کیا ما انزل، وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. علی کی ولایت کا پیغام بہت پہلے دیا گیا، اس کے ابلاغ کا مرحلہ اب پروردگار فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. سنیں میرے مصطفیٰ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. اور ڈرے نہیں، گھبرائیں نہیں، آپ یہ اعلان کریں جو کام کہا جا رہے سے انجام دیں. اللہ ضمانت جاری کر رہے. وَاللَّهُ يَعْتِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اور سنیں، آپ اعلان کریں تو یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی نصیحت اور آپ کی بات اور پیغام ہر ایک پر اثر کرے گی. نہ، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. آئے رک کر سوچے، وہ پروردگار قرآن میں ختمی مرتبہ کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی فرماتا ہے کمبل کے اوڑھنے والے، کبھی فرماتا ہے کملی کے اوڑھنے والے، کبھی فرماتا ہے حسین زلفوں والے، کبھی فرماتا ہے اتنی عبادت نہ کرو کہ تمہارے قدموں میں ورم آ جائے. نہ طٰہٰ، نہ یاسین، نہ مزمل، نہ مدثر، نہ نام سے پکارا ہے. 4 مرتبہ اس میں محمد قرآن میں آیا، خدا محمد کہہ کے بات کرتا. نہ 1 مرتبہ اس میں احمد قرآن میں استعمال ہوا، پروردگار احمد کہہ کے بات کرتا. نہ خدا کہہ سکتا تھا یا ایھا النبی، نبی کہہ کے پروردگار نے بات نہیں کی. یا ایھا الرسول، اس لیے کہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے. دونوں پر وحی آتی ہے لیکن نبی پر تبلیغ واجب نہیں ہے، نبی پر ابلاغ واجب نہیں ہے، لیکن رسول پر تبلیغ بھی واجب ہوتی ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں. نبی جس کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو، اس کی بیوی کو بھی نہ پتا ہو میرا شوہر نبی ہے، اس کے بچوں کو بھی نہ پتا ہو میرا شوہر نبی ہے. نبی کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اس کے دل پر الہام ہو رہا ہے، اس پر وحی آ رہی ہے. رسول وحی کے ساتھ اس پر تبلیغ بھی واجب ہے. تو نبی نے کہا، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیے. کیا پہنچائیے؟ ما انزل الیک، جو آپ پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے. اور سنیں، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا. کب خدا فرما رہے اگر یہ کام نہ کیا؟ جب مسلسل 23 سال ختمی مرتبہ نے زحمت برداشت کی، توہین برداشت کی. آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، پتھر مارے گئے حالت نماز میں. اب ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، ان کے اکسانے پر عبداللہ ابن زبری نے حالت نماز میں ختمی مرتبہ کے سر کے اوپر اونٹ کی اوجری پھینک دی. آپ کے چہرے پر نعوذ باللہ خاکم بدن، خون مال دیا. آپ کے چہرے پر گوبر مال دیا. اس قدر توہین ختمی مرتبہ لہو لوہان ہوئے. طائف میں آپ کے جوتے تک پاؤں میں تر ہو گئے. اتنی زحمات. اور کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک اگر صرف احکام کو دیکھیں، باقی جو معارف ختمی مرتبہ نے بیان فرمائے، عقائد بیان کیے، باقی ارشادات، احادیث، اخلاق سب بجائے خود
صرف احکام، اگر دنیا احکام اور فقہ میں چلے جائیں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ 56 فقہ کی کتابیں جن میں لاکھوں احکام ختمی مرتبہ کی سب بیان کر چکے ہیں۔ اب آپ کی زندگی آخری مرحلے میں 3 مہینے 18 دن کے بعد ختمی مرتبہ کی رحلت ہے، ماہ ذیقعدہ کی پہلی شب ہے، اور خدا فرما رہے کہ یہ کام کریں جو آپ سے کہا گیا، اب اس کے ابلاغ کی نوبت ہے، اور اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا، یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ اگر یہ ایک کام نہ کیا تو اب مجھے بتائیں کہ اگر امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ کے 1,24,000 انبیاء کو آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں نبوت ملی، رسالت ملی، آج اس محمد مصطفیٰ کی اپنی رسالت معذر خطر میں ہے، اور خدا تحدید آمیز لہجے میں فرما رہا کہ یہ کام کریں، اور اگر یہ ایک کام نہ کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، یعنی آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے امت کا کہ اگر پیغمبر سب کچھ کریں، یہ ایک کام نہ کریں، وہ نبی نہیں رہتے، امت اسی ایک کام کو چھوڑ کر باقی ساری کاموں میں لگی رہے، اس امت کا کیا بنے گا؟ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے آرام چھوڑ دیا، وہ برابر 25 دن مسلسل ختمی مرتبہ بعض گھروں میں خود تشریف لے کر گئے، بعض گھروں میں صحابہ کرام کے ذریعے سے، معتمد افراد کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، اور فرمایا سنو میری زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے، میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اور تم پر واجب ہے کہ اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ، اور اگر کوئی کسی وجہ سے اس سفر میں میرے ساتھ شامل نہ ہوا وہ دشمن خدا دشمن رسول قرار پائے گا، اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ یہاں تک کہ 25 دنوں میں ختمی مرتبہ نے مدینے کا ایک گھر بھی ایسا نہیں چھوڑا جس تک یہ پیغام نہ پہنچایا ہو، یہاں تک کہ 25 ذیقعدہ بروز ہفتہ جب ختمی مرتبہ نے مدینہ چھوڑا تو حالت یہ تھی کہ 80,000 افراد ختمی مرتبہ کے ہمراہ اس سفر میں شامل ہیں۔ آپ کی تمام ازواج مطہرہ، 2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 زندہ تھی، 9 کی 9 بیویاں پیغمبر اسلام کے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں، حسن و حسین، جناب زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، صدیقہ کبریٰ، سیدہ زہرا، ام ایمن، یہ تمام خواتین شامل ہیں، بچے، بوڑھے، مرد، جوان۔ اس طرح سے مدینے سے 80,000 افراد آپ کے ساتھ ہفتے کے دن 25 ذیقعدہ کو سفر پر روانہ ہوئے۔ دوسری جانب علی ابن ابی طالب علیہ السلام مدینہ میں موجود نہیں تھے، آپ کو پہلے سے ختمی مرتبہ نے یمن بھیج رکھا تھا مال خدا اور مال امام خمس و زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے، ادھر قاصد کو روانہ کیا، علی جتنا جلد واپس ہو سکے واپس آئیں، لیکن آپ نے مدینے واپس نہیں آنا، آپ نے مکہ کی طرف سفر کرنا ہے، اور حج کی نیت کر لیجئے گا، میں نے آپ کا احرام اٹھا لیا۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ اکیلے واپس نہ آئیے گا، جتنے افراد کو اپنے ہمراہ یمن سے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں لے کے آئیے، یوں کم سے کم 12 سے 13,000 افراد کو امیر المومنین یمن سے اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں۔ پھر راستے میں پیغمبر اسلام جب 25 ذیقعدہ کو چلے، آپ دیکھیں آپ کو جاتے ہوئے 10 دن لگے ہیں، واپسی پر حج سے آتے ہوئے پیغمبر اسلام کو 5 دن لگے ہیں۔ کیوں 10 دن لگے؟ راستے کی جتنی آبادی ہیں، منزل متعشع، منزل منصرف ہے، منزل خرجت ہے، عرق و زبید، مر و زوران، عصایا، ابوا، مقام جوفا، ان تمام آبادیوں میں پیغمبر رک کر صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں، اور پھر افراد کے ذریعے سے تمام گھروں میں جو راستے کی آبادیوں میں مسلمان تھے سب تک یہ پیغام پہنچایا، اور ان راستے کی آبادیوں سے ختمی مرتبہ نے 22 سے 23,000 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور اس طرح سے 5 ذی الحج بروز منگل یہ عظیم الشان کاروان 10 دن کی مسافت طے کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ دوسری جانب مول متقیان علی ابن ابی طالب 13,000 افراد کے ہمراہ ختمی مرتبہ کے ساتھ شامل ہوئے، پیغمبر سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا۔ پیغمبر اسلام نے احرام مول متقیان کو منتقل کرتے ہوئے پوچھا علی کس نیت سے حج کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ جیسے مجھے آپ کا پیغام پہنچا تھا میں نے اپنی نیت کو آپ کی نیت کے تابع قرار دے دیا تھا، اور خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار جو تیرے نبی کی نیت ہے وہی تیرے علی کی نیت ہے۔
یہاں تک کہ 5 ذی الحج بروز منگل یہ عظیم الشان کاروان مکہ میں پہنچا. ختمی مرتبہ نے 10 روزہ قیام کا اعلان کیا. مسلمان حج میں مصروف ہوئے, عبادات میں مصروف ہوئے, یہاں تک کہ 15 ذی الحج کو دوبارہ سے اعلان ہوا. 16 ذی الحج کی صبح میں پھر اعلان کیا گیا. لیکن اب مؤذن بھی بدل گیا. اعلان کرنے والی شخصیت پہلے جناب بلال حبشی تھے. اب ختمی مرتبہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو منتخب کیا اور جناب ابو ذر غفاری خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے کر گئے اور یہ اعلان کیا کہ پیغمبر اکرم اسلام فرما رہے کہ اس وقت جو فرد مکہ میں موجود ہے اس پر واجب ہے کہ ختمی مرتبہ تو سفر کے لیے روانہ ہو رہے اس سفر کے ساتھ آقا کے ساتھ شامل ہو رہے, اور اگر کوئی کسی بھی وجہ سے اس سفر میں ختمی مرتبہ کا صحیح اور شریک نہ بنا تو دشمن خدا اور دشمن رسول ہوگا اور اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی. یہاں مجبور ہو کر مورخین نے لکھا, یعقوبی نے لکھا, 5000 افراد جن کا تعلق خود مکہ سے تھا یہ بھی مجبور ہوئے, ختمی مرتبہ کے ساتھ چل پڑے. اور اس طرح سے یہ عظیم الشان کاروان مختلف منازل طے کرتے ہوئے 18 ذی الحج کی صبح میں جبکہ سورج طلوع کر چکا تھا مقام جوفہ سے گزرتے ہوئے میدان غدیر میں پہنچا ہے. غدیر اس تالاب کا نام ہے, اس کے اندر خون وہ بڑا صحرا ہے اور صحرا میں یہ تالاب, مجھے نہیں معلوم آپ کی یہاں سلاکی میں اسٹیڈیم ہے یا نہیں ہے, شاید ملتان میں یقیناً اسٹیڈیم ہوگا. اور جو خود جا کے نہیں بیٹھے مثلا بعض ایسے افراد کی شاید جن کو کھیل کا شوق نہیں, شاید کبھی ان کی نگاہ پڑی ہو جس طرح سے ٹیلی ویژن پر میچ کھیلے جاتے ہیں اور ان کو لگایا جاتا ہے, فٹ بال کا میچ ہے, ہاکی کا میچ ہے, کرکٹ کا میچ ہے, یہ بڑا اسٹیڈیم اور اطراف میں افراد جوان بچے خواتین مرد بیٹھ جاتے ہیں, کلیپنگ کرتے ہیں اور داد دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. یہ اسٹیڈیم بے عین نہیں. میں خود چند سال پہلے جب حج کے لیے گیا تو میری خواہش تھی کہ میں چل کر اس مقام کو دیکھوں, غدیر خم کو دیکھوں. یہ کیسی جگہ ہے جہاں علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا گیا. تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب پہنچا اس مقام خم پر, اور وہ بڑا تالاب وسیع و عریض وہ جگہ اب بھی اسی کیفیت میں ہے. جب پہنچا تو جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے اسی طرح, لیکن جو الگ خصوصیت میں نے خود مشاہدہ کی, اب میں نے سن رکھا تھا لیکن اس کے بعد میں نے خود تجربہ کیا. اپنے ایک ساتھی کو دور آخری کونے میں کھڑا کیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھے آواز دیجئے اور میں آپ سے بات کروں گا. اگرچہ زور سے گفتگو نہیں کی گئی, زور سے آواز نہیں کی گئی, اس کے باوجود میں اس کی بات سن رہا تھا, وہ میری بات سن رہا تھا. دیکھیں آج یہ چند افراد ہیں, اتنا بڑا اجتماع تو نہیں ہے, لیکن آپ تک بات پہنچانے کے لیے وسیلہ درمیان میں موجود ہے. جب 1,20,000 سے زیادہ افراد جمع ہوں, ان تک کیسے اعلان کو پہنچایا جائے؟ تو ازل سے پروردگار نے اس مقام کو علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے لیے منتخب کیا تھا. اس کے باوجود ختمی مرتبہ نے بکمال احتیاط جو دوسرا کام کیا, ہر تھوڑے تھوڑے وقفے پر ختمی مرتبہ نے اپنے محترم وفادار مودی اور فرمانبردار صحابہ کو کھڑا رکھا کہ جب میں بات کروں تو میری بات تم نے پچھلوں تک پہنچانی اور پچھلوں سے اعتراف لینا ہے کہ بات پہنچی ہے, اور پھر اگلا جو فرد کھڑا ہے اس سے اشارہ کرنا کہ اب تم ان سے پچھلوں کو پہنچاؤ. یوں آخری فرد تک رک رک کر. خطبہ اتنا طولانی نہیں ہے لیکن وقت اتنا زیادہ کیوں لگا؟ اس لیے کہ مسلسل ختمی مرتبہ نے ایک ایک فرد تک پہنچایا بات کو. اب سمجھ رہے ہیں کہ غدیر کیا ہے کہ جس اعلان پر اللہ نے ختمی مرتبہ کی تمام تر رسالت کو موقوف قرار دیا, فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچائیے وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر آپ نے یہ کام نہ کیا آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا. اور پھر ضمانت جاری کی, فرمایا وَاللَّهُ يَعْتِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اعلان کریں نہ ڈریں نہ گھبرائیں, میں خدا وعدہ کر رہا ہوں اگر کوئی شر اٹھا تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو لوگوں کی شر سے بچاؤں گا. میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ احدیت میں استفسار کرتا ہوں, سوال کرتا ہوں, پروردگار اس سے 1000 گنا زیادہ مشکل مرحلہ تھا تو پیغمبر اسلام نے پہلی مرتبہ اپنی رسالت کا اعلان کیا, تیری توحید کی بات کی. جب بتوں کی مخالفت شروع کی اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا شروع کیا, تب چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے, چاروں طرف سے اس طرح سے پیغمبر اسلام کی توہین ہو رہی تھی, اس آپ کی لیے اذیتیں دی جا رہی تھی. اس موقع پر ضمانت جاری ہونی چاہیے تھی. تب خدا نے نہیں فرمایا کہ میری توحید کا اعلان کریں, اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے. نہ ختمی مرتبہ کی نبوت کے اعلان کی دفعہ خدا نے نہیں فرمایا کہ اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کریں, اگر شر اٹھا
تو ہم بچائیں گے، لیکن پروردگار آخر کیا وجہ ہے کہ جیسی علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کی باری آئی تو خدا نے کہا کہ یہ اعلان کریں، یہ کام کریں، اور اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ پروردگار اپنی توحید کی دفعہ ایسی ضمانت جاری کیوں نہ فرمائی، اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کے اعلان کی دفعہ ایسی ضمانت جاری کیوں نہ فرمائی؟ تو خدا کا جواب ہوگا جب میری توحید اور میرے نبی کی نبوت کی دفعہ شر اٹھا تھا تو بچانے والے علی تھے، اب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کی دفعہ شر اٹھے گا تو بچانے والے ہم ہوں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور پھر فرمائے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اور سنیں آپ اعلان کریں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کی نصیحت اور پیغام ہر ایک پر اثر کرے گا، اس لیے کہ اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ میں دست ادب جوڑ کے بارگاہ احدیت میں عرض کروں، پروردگار یہاں تو سارے مسلمان ہیں، سارے صحابی ہیں، سارے حاجی ہیں، ان میں اعلان ہو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف اللہ کی وحدانیت کا منکر کافر نہیں ہوتا، صرف ختمی مرتبہ کی رسالت کا منکر و دشمن کافر نہیں ہوتا، علی کی اور علی کے بیٹوں کی ولایت سے بغض اور دشمنی رکھنے والا یہ بھی کافر ہوتا ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اگر کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے تو علماء اہل تسنن میں سے پہاڑ سے وزنی نام ہے امام طبرانی، جن کی ولادت 260 ہجری میں ہوئی، جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، معجم الاوسط، اس میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے اصحاب میں سے ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ایک دن یہ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، اور اس کے بعد اپنی پریشانی پیغمبر گرامی اسلام سے بیان کی کہ یا رسول اللہ، میں ہر روز آپ کی زبان سے علی کی فضیلت سنتا ہوں، علی کے شرف میں احادیث سنتا ہوں، اس کے باوجود میں ایک مشکل میں مبتلا ہوں کہ میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں، کینہ محسوس کرتا ہوں، اپنے دل میں علی کے لیے چڑ محسوس کرتا ہوں، دشمنی اور عداوت محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا، ظاہر شرمندگی کی بات ہے کہ پیغمبر ہر روز کسی کی تعریف کریں، اور صحابی کہ میں ان کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں، تو اس کیفیت میں سر جھکائے پیغمبر سے بات کر رہے ہیں، اور پھر جب بات کر چکے تو انتظار کر رہے ہیں۔ یہ امام طبرانی نے لکھا، امام نسائی نے لکھا، بڑے بڑے اہل سنت علماء نے لکھا، اہل تشریح کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ کافی دیر یہ کہنے کے بعد جناب بریدہ اسلمی منتظر رہے کہ پیغمبر کی طرف کیا جواب آئے گا آپ کی طرف سے، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود جب کوئی جواب نہ آیا تو ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں بریدہ اسلمی نے سر اٹھا کر دیکھا، سوچا کیوں پیغمبر اسلام میری بات کا جواب کیوں نہ دے رہے، تو جب سر اٹھا کے دیکھا تو عجیب کیفیت تھی، اگرچہ سردی کا موسم تھا اس کے باوجود پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے تھے، اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، یہاں تک کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کہ میں نے ایسی بات کہی جس سے ختمی مرتبہ کو دکھی کیا، ناراض کیا، رنجور کر دیا، گھبرائے، پریشان ہوئے، اور ایک ختمی مرتبہ کو راضی کرنے کے لیے دست ادب جوڑ دیے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود بریدہ اسلمی نے دیکھا کہ ختمی مرتبہ نے کوئی جواب نہ دیا اور برابر خاموش بیٹھے ہیں۔ اب بریدہ پریشان ہوئے، پریشانی بڑھی اور سوچا کہ بات غلطی سے آگے جا چکی ہے، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن دیکھا کہ اعتراف گناہ کے باوجود ختمی مرتبہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب گناہ کے اعتراف کے باوجود جناب بریدہ اسلمی کو کوئی جواب نہ ملا تو امام طبرانی نے لکھا کہ ایک مرتبہ بریدہ اسلمی کی پریشانی حد سے بڑھی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اور عجیب یہ ہوا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب کا دشمن کافر ہے، اس لیے قرآن فرما رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ لوگوں نے سمجھا وہ صرف توحید کا منکر کافر ہے، صرف رسالت کا منکر کافر ہے، نہ
علی کی بیٹوں کی ولایت کا دشمن اور بغض رکھنے والا یہ قرآن مجید کی نگاہ میں کافر ہے۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ مکتب وہابیت کا بانی جس کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، علامہ ہلی جن کی وفات 726 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب منہاج الکرامہ، اس کے جواب میں اس نے کتاب لکھی ابن تیمیہ نے منہاج السنہ، اور اس میں یہ جملہ لکھا کہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کہ علی یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، کہا میں اس حدیث کو کیسے صحیح معلوم، اگرچہ اس کی سند درست ہے لیکن اگر میں اس حدیث کو صحیح مانوں تو بہت سارے صحابہ کرام کے اسلام سے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا، لیکن معیار اس کفر اور اسلام ذات امیر المومنین ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یہ بیان کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ حارث بن نعمان فہری کیوں جب اس نے کہا کہ اے مصطفیٰ اے ختمی مرتبہ آپ نے جو اعلان کیا یہ آپ کی طرف سے تھا یا خدا کی طرف سے تھا، پیغمبر اسلام نے فرمایا مگر تو یہ میرے بارے میں سوچتا ہے، گمان کرتا ہے کہ میں دین میں اپنی مرضی شامل کروں گا۔ کہنے لگا اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے تو ابھی خدا سے کہ مجھ پر عذاب آئے، اسے کیا مشکل تھی؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد ملا کو سمجھ میں آ گیا مولا کا یہ معنی ہے، تو حارث بن نعمان فہری کو نہیں پتا تھا؟ اگر مولا کا معنی دوست ہوتا تو اسے کس چیز کی تکلیف تھی؟ وہ بلتی تھا، گلگتی تھا، پٹھان تھا، سرائکی بولتا تھا، ہند کو بولتا تھا، انگریز تھا، چائنی تھا، نہ عرب تھا۔ مولا کا معنی اگر مولا کے علاوہ کچھ اور ہوتا تو اسے کیا دقت تھی؟ مان لیتا، لیکن نہ، جیسی سنا کہ یہ اعلان اگر خدا کی طرف سے تو ابھی خدا سے کہ مجھ پر عذاب آئے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ ابھی مسلمان ہوا ہے؟ نہ، یہ تو پرانا مسلمان ہے، پھر کیوں کہا اگر یہ اعلان علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے ہے تو خدا سے کہ مجھ پر عذاب آئے۔ اسی کی قرآن مجید کی آیت پڑھ رکھی جو یہ واقعہ اس کے ذہن میں تھا، جب ابو لہب اور ابو جہل ابو سفیان نے یہی بات پیغمبر سے کہی کہ اگر آپ واقعاً اللہ کے رسول ہیں تو آپ پھر اگر آپ رسول ہیں تو پھر کہیے خدا سے ہم پر عذاب آئے۔ عذاب آیا تو نہیں آیا، تو آیت آئی کہ مصطفیٰ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو اس نے سوچا ہوا تھا کہ اب بھی تو پیغمبر موجود ہیں، اور جب پیغمبر موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو مجھے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی اور اس کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے نہیں تھا، پیغمبر نے یہاں دین میں اپنی مرضی شامل کر دی۔ لیکن جیسے اس کی زبان سے جملے ادا ہوئے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، وہیں گر کر مر گیا، اور پیغمبر اسلام نے اس کو گرتے ہوئے دیکھ کر یہ جملہ کا علی یاد رکھیے گا، لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی آپ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ کیا خوب کہا مرحوم افسر عباس زیدی نے، نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرہ مند ہوتی ہے، دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی کی یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ گرا، سوال یہ کہ پتھر کا عذاب کیوں آیا؟ آسمان سے لوہے کا ٹکڑا بھی گر سکتا تھا، آگ کا شعلہ بھی گر سکتا تھا، پھر حارث بن نعمان فہری کے لیے آسمان سے کنکر کیوں آیا؟ کنکری کیوں آئی؟ پتھر کیوں آیا؟ تو خدا کیا سنخیت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم اسلام کی ولادت کے سال میں عام الفیل میں جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا تو اسے نابود کرنے کے لیے پروردگار نے کنکریوں کا عذاب بھیجا تھا، پتھر کا عذاب بھیجا تھا، اور آج مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی پروردگار نے پتھر کا عذاب بھیجا۔ یہ سنخیت ہے پروردگار کے ہاں۔ تو آپ ختمی مرتبہ پہنچے ہیں 18 ذی الحج کی صبح میں میدان خم غدیر میں، یہ مقام جس سے متعلق میں نے اشارتاً عرض کیا، اور اب ختمی مرتبہ نے اعلان کیا کہ جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے انتظار کرو کہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ جب اتنی گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، یہاں کبیر والا ہے کوکڑ ہٹا، مجھے صحیح سے نام یاد نہیں اس مقام کا، لیکن یہاں پر اگرچہ گرمی ہے لیکن آپ کے سروں کے اوپر سایہ موجود ہے، آپ کے دائیں بائیں پنکھے چل رہے ہیں، چلتے ہوئے پنکھوں میں پالیوں کے اوپر بیٹھ کر غدیر کی بات سننا آسان ہے، لیکن میدان قوم غدیر میں آج سے 1400 سال پہلے اس چلچلاتی دھوپ میں چند سال پہلے جو میں حج کے لیے آپ نے بھی سنا ہوگا، پچھلے سال کیا ہوا ہے سعودی عرب میں کتنے 100 حاجی، جبکہ اے سی چل رہے تھے، سہولتوں کے باوجود پانی میسر تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود کتنے 100 حاجی ان کی وفات ہو گئی ان سہولتوں کے باوجود۔ تو ذرا چشم تخیل کو لے چلیں آج سے 1400 سال پہلے میدان قوم غدیر میں
اتنی شدت ہے. میں نے پڑھا صحابہ کرام گرمی کے اثر سے بچنے کے لیے کبھی اپنی ہوا سر پہ رکھتے ہیں اور جب دھوپ سے کے اثر سے بچنے کے لیے, لیکن جب گرم ریت ستاتی ہے تو پھر اس ہوا کو نیچے بچھا لیتے ہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے. ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے. تو ختمی مرتبہ جیسے ہی پہنچے تھے اعلان کر دیتے, کہہ دیتے کہ جو آگے جا چکے انہیں بتا دینا, جو پیچھے رہ گئے جب وہ ملے تو ان کو بتانا کہ میں نے اعلان کیا. لیکن نہ, یہ اعلان کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ تمام افراد جمع ہو جائیں, اور سب جب اکٹھے ہو جائیں, سب کے سب افراد جمع ہو جائیں. تو اب ختمی مرتبہ نے جو انداز اختیار کیا, یہاں تک کہ آپ دیکھیے حدیث غدیر 1 لاکھ سے زیادہ, سب سے کم جس نے تعداد لکھی وہ 1 لاکھ ہے, ورنہ 1,20,000, 1,25,000, 1,40,000, 1,60,000 تک یہ تعداد تحریر کی گئی ہے. اور ختمی مرتبہ نے جب اعلان کیا, اب مانیے 1 لاکھ افراد ہیں, باقی اوپر کے 1000 اڑا دیجئے, 1 لاکھ افراد. ختمی مرتبہ نے 1 لاکھ صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ تم میں سے جو باپ ہیں ان پر واجب ہے کہ اپنے بیٹوں تک اس اعلان کو پہنچائیں, جو شاہد ہے اس پر واجب ہے کہ جو غائب ہیں ان تک اس اعلان کو پہنچائیں. دیکھیں 1 لاکھ صحابہ کرام میں سے 500 صحابہ کرام محدث ہیں جو روایت نقل کرتے تھے. ان 500 میں سے 120 صحابہ کرام نے حدیث غدیر کو نقل کیا. یہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. حدیث متواتر ایسی حدیث کہ جسے 10 صحابہ یا اس سے زیادہ نے نقل کیا ہو, اور حدیث غدیر کو 120 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. یعنی آج سے اگر آپ چلیں پیغمبر تک جائیں تو 120 سلسلے ہیں. دنیا حدیث میں کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جو اس درجے تواتر پر ہو کہ جسے امام شمس الدین ذہبی نے, امام ابن حجر ہیثمی المکی نے, اسی طرح سے جناب طبری نے تو کتاب الولایہ 2 جلدوں پر لکھی, اس میں 75 سلسلے تحریر کیے ہیں. یہ ناقابل تردید حقیقت. سورج کا انکار کیا جا سکتا ہے, حدیث غریب کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنا اہتمام جب صحابہ کرام جم کر بیٹھے, ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا جلدی کرو, خاردار جھاڑیوں کو صاف کرو, زمین کو مسطح کرو, بیٹھنے کا انتظام کرو. جب سب جم کر بیٹھ گئے ایک مرتبہ فرمایا اچھا آپ ایسے کرو کہ جلدی سے ممبر بناؤ تاکہ میں وہ اعلان کروں. قرآن مجید کی واحد آیت ہے جو 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے نزول تدریجی کے اعتبار سے. یہاں میدان خم غدیر میں آیت غدیر 3ری مرتبہ نازل ہو چکی ہے. اللہ کو تاخیر گوارا نہیں ہے. ختمی مرتبہ نے فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو, ممبر بناؤ تاکہ وہ اعلان جس پر میری رسالت موقوف ہے میں اعلان کروں, صبح دوش ہو جاؤں, تم بھی اپنے گھروں کو چلے جاؤ. جیسی ختمی مرتبہ نے فرمایا شمع رسالت کے پروانے دریاؤں میں, صحراؤں میں, ریگستان میں پھیل گئے. وہ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد پلٹ کر آئے, کہا یا رسول اللہ یہاں پر خاردار جھاڑیاں ہیں, ریت ہے, نہ لکڑی نہ بڑی نہ سامان. اس صحرا میں, اس ریگستان میں, اس ویرانے میں ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ ختمی مرتبہ نے فرمایا مجھے ممبر چاہیے, اس اعلان پر میری رسالت موقوف ہے, جلدی کرو ممبر بناؤ تاکہ میں صبح دوش ہو جاؤں, اعلان کروں. شمع رسالت کے پروانے بادرینہ خاصہ دوبارہ صحراؤں میں پھیل گئے, ریگستانوں میں پھیل گئے. دیر تک ڈھونڈتے رہے, تتبع تفور چھان پھٹک تلاش کے بعد جب سب لوٹ کر آئے تو سب نے ایک زور ناتوانی اور بے بذاتی اور کمائیگی کا اعتراف کیا, یا رسول اللہ اس صحرا میں, اس ریگستان میں جب حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے, ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ جب سب نے کہا کہ ہم ممبر نہیں بنا سکتے, اگر آپ کا خطاب کا پہلے ارادہ تھا ہمیں مدینہ بتاتے, ہم آپ کا ممبر اونٹوں پر بات کر کے لے آتے, یا کم سے کم ہمیں مکہ میں متوجہ کیا ہوتا, آپ کی نیا ممبر بنوا کے لے آتے. اس صحرا میں, اس ریگستان میں جہاں حد نگاہ تک ریتی ریت اور جھاڑیاں ہیں, ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ ختمی مرتبہ نے فرمایا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ سب نے کہا نہیں بنا سکتے. فرمایا اچھا ایسا کرو, اگر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو یہ جو تمہارے شتر ہیں اونٹ, ان کی پشت پر جو پالان ہے انہیں اتارو, اوپر نیچے رکھو تو ممبر بن جائے گا. یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے ان پالانوں کی تعداد بھی تحریر کی اپنی تاریخ میں کہ ختمی مرتبہ نے 9 پالان اتروائے, انہیں اوپر نیچے رکھا, ممبر بنائے, اور اس کے بعد خطبہ دیا, جس کے بعد دین مکمل ہوا, نعمت تمام ہوئی, اللہ راضی ہوا, کافر مایوس ہوا, اور اسلام مسلمانوں کے پسندیدہ دین قرار پایا. اس سے پہلے کہ میں عرض کروں, وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن چند اشارے کروں گا کہ ختمی مرتبہ نے کیا اعلان کیا جس سے دین مکمل ہوا, نعمت تمام ہوئی, اللہ راضی ہوا, کافر مایوس ہوا, اور اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پایا. میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں, یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ سراپا رحمت ہیں, آپ خود اپنے صحابہ کو ہی ہمیشہ تعلیم دیتے کہ دوسروں کے آسانیاں پیدا کرو, دوسروں کی پریشانیاں نہ بناؤ, دوسروں کی پرابلمز کریٹر نہ بنو. یا رسول اللہ اس چلچلاتی دھوپ میں اگر یہ ممبر خود آپ نے بنانا تھا تو جیسی میدان خم غدیر میں پہنچے تھے اسی وقت یہ ممبر بنا کے اعلان کر کے سب کو رخصت کر دیتے.
اتنی دیر شمع رسالت کے پروانوں کو آپ نے پریشان کیوں رکھا کہ ایک ایک لمحہ اس صحرا میں گزارنا مشکل ہوتا ہے؟ تو آپ خود جمال خدا ہیں، آپ اللہ کی رحمت کی تجلی ہیں، آپ کائنات کے رؤوف ترین، کریم ترین، شریف ترین، شفیق ترین ذات ہیں، تو آپ اسی وقت اعلان کر کے رخصت کر دیتے، اتنی دیر انتظار کیوں کروایا؟ تو ختمی مرتبہ حکیم ہے، آپ یہ جملہ روح کلام ہے، ختمی مرتبہ حکیم امت اسلامی، عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل، اپنے عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت اور باشعور انسانوں کو یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ جان لو اور سمجھ لو، یہ میرے عزیز، میرے صحابہ بہت محترم ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی خدمات ہے، ان کی وجود سے اسلام کو تقویت ملی، انہوں نے میرے ساتھ مل کر جنگیں لڑی، قربانیاں دی، پتھر کھائے، زخمی ہوئے، ان کی تمام خدمات، ان کے تمام احترام بجائے خود، لیکن آج میں جس چیز کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، یہ قیادت، سیادت، امامت اور رہبری ہے، توجہ، یہ قیادت، سیادت اور امامت اور رہبری ہے، اور قیادت و سیادت اور امامت اور رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے، اور یہ تمام افراد اپنے تمام تر احترام، توجہ، جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اپنے تمام تر احترام اور اپنی تمام تر فضیلت اور خدمات کے باوجود میرے بغیر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے، اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ایک ممبر بنا سکیں، تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے ممبر بھی میں بناؤں گا اور صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا۔ بس میرے عزیز، کتنا ٹائم ہے؟ بس میرے عزیز، میرے خل پڑھنے والے تشریف فرما، تو میں مختصر کروں اور اب نتیجے کی طرف بڑھوں، اگرچہ اس محدود وقت میں کچھ نتیجہ عرض کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے، لیکن بس رک کر چند جملے، اور کبھی دوبارہ اس مقام پر حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہوئی تو یہیں سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے، لیکن رک کر ختمی مرتبہ نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا کہ جس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی کہ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، اب اے مسلمانوں کافروں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ آیا رک کر سوچیں کہ غدیر میں ایسا کیا ہوا کہ جس کے بعد خدا فرما رہے کہ کافر مایوس ہو گیا، دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا، اور اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پایا۔ کیا غدیر میں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا؟ اللہ کی قسم اگر غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوتا تو نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا، نہ اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پاتا ہے۔ یہ میرا نوحہ ہے، یہ المیہ ہے، یہ دکھ ہے، یہ مصیبت ہے کہ پاکستان، ہندوستان میں ہر سال 18 ذی الحج کے موقع پر غدیر منایا جاتا ہے، شعراء آتے ہیں، خطباء آتے ہیں، آ کر غدیر کو بیان کرتے ہیں، نثر میں، نظم میں، اشعار کہتے ہیں، اور غدیر کی بیان میں اس حد تک پہنچ کے رک جاتے ہیں کہ غدیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، اس لیے دین مکمل ہوا تو یہ روز ولایت ہے۔ نہ، خطبہ غدیر کا مطالعہ کریں، آپ میں سے ہر مومن کے گھر میں خطبہ غدیر موجود ہے۔ صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا غدیر میں، اگر صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہوتا تو نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا۔ کیا ہوا غدیر میں؟ علی کی ولایت کا اعلان تو اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ ہوا، ہزاروں مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ پیغمبر اکرام اسلام نے آغاز بعثت سے لے کر زندگی کے آخری دن تک سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ کوئی موقع نہیں جانے دیا، کوئی دن نہیں جانے دیا، ہر روز کبھی ایک انداز میں، کبھی دوسرے انداز میں علی کی عزت و فضیلت اور منزلت کو، آپ کے مقام اور شرف کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں جس چیز کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علی کی عزت کا اعلان ہے، یہ علی کی طہارت کا اعلان ہے۔ کبھی فرماتے ہیں حب علی
علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب۔ علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ کبھی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کبھی فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، کبھی فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کبھی کیا انداز اختیار کیا، ایک مرتبہ جنگ سے واپسی پر جب آپ گزر رہے ہیں تو زمین پر مٹی پر اپنی چھڑی سے لکیریں کھینچنا شروع ہو گئے اور برابر سینکڑوں کی تعداد میں لکیریں کھینچی۔ ختمی مرتبہ نے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی جگہ تھی ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچتے رہے اور صحابہ کرام سینکڑوں کی تعداد میں دائیں بائیں کھڑے حیران ہیں، یہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، کیا کیا انداز اختیار کیا ختمی مرتبہ نے سمجھانے کے لیے۔ دائیں بائیں مسلسل ٹیڑھی میڑھی کچ مچ منحنی سینکڑوں کی تعداد میں لکیریں کھینچی اور صحابہ سوچ کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں۔ اور اب ختمی مرتبہ نے ساری لکیریں کھینچنے کے بعد ان کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی اور سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں اور ان راستوں میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہے، کبھی سینکڑوں افراد کی موجودگی میں، کبھی ہزاروں افراد کی موجودگی میں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نہیں دیکھتے تھے، سامنے ایک فرد کھڑا ہے، ایک فرد ہے، تب بھی ختمی مرتبہ علی کی عظمت کو، فضیلت کو، شرف کو، مقام کو، ولایت کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے پڑھا کہ ختمی مرتبہ جب مکہ سے چلے تھے غار ثور 3 دن قیام فرمایا اور 3 دن آپ کا ایک ساتھی جس کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر ہے، پہلے اس کا نام اور تھا، عتیق تھا، پیغمبر نے بدل کے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ عبداللہ بن عثمان بن عامر جس کی بنیت ابو بکر ہے، اہل تسنن کے پہلے خلیفہ، یہ غار ثور میں ختمی مرتبہ کے ہمراہ 3 دن رہے اور جب ختمی مرتبہ باہر ہے، میں رک کے جملہ کہوں کہ آج جب آپ پڑھتے ہیں مشکات الانوار پڑھیں، باقی کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، ہر ایک میں لکھا ہوا ہے غار میں ایک سانپ تھا۔ آج اس تاریکی میں سب کو غار کے اندر سانپ نظر آ جاتا ہے، 18 ذی الحج کو پیغمبر کرام اسلام کے ہاتھوں پر علی نظر نہیں آتے۔ سنیں، جیسے ختمی مرتبہ باہر آئے، اب کوئی دوسرا فرد تو نہیں ہے، صرف عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر پیغمبر کے سامنے، پیغمبر اسلام آگے چلنے سے پہلے ابو بکر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا سنو ابو بکر ان کفی و کف علی فی العدل سوا، یاد رکھنا میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت الہیہ میں برابری کی منزل پر ہے۔ کون سا موقع جانے دیا ختمی مرتبہ نے 23 سالوں میں، کبھی ایک انداز میں، کبھی دوسرے انداز میں، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے طریقے سے علی کی ولایت کو بیان کیا، علی کی امامت کو بیان کیا، تاکہ اگر میری ایک حدیث امت کی سمجھ میں نہ آئے دوسری سمجھ میں آ جائے، ایک بات امت تک نہ پہنچے دوسری پہنچ جائے۔ اور جب میں اس زاویہ دید سے ختمی مرتبہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ تو جب 23 سال ختمی مرتبہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو پھر پروردگار کیوں فرما رہے کہ بلغ پہنچائیے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے کوئی کام بھی انجام نہیں دیا۔ یہ بچہ میرے سامنے یہاں پر بیٹھا ہے اور جب یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے تو میں کہوں بیٹا بیٹھ جائیے، آپ سوچیں کہ شاید گرمی ہے، حبس ہے، پسینہ ہے، تھکاوٹ ہے، اس لیے میں ایسی گفتگو کر رہا ہوں، تھکی ہوئی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ بیٹھا ہوا بچہ اس سے کہوں کہ بیٹھا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، میں کہوں اس کو چلا دیجیے۔ اسے فلسفے میں حکمت میں کہتے ہیں تحصیل حاصل۔ تو پیغمبر پلٹ کر خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار میں تو ہزاروں مرتبہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر چکا ہوں، پھر کیوں فرما رہا ہے کہ بلغ پہنچائیے، اگر یہ کام نہ کیا تو اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ غدیر میں ایسا کیا گیا جس کے بعد نعمت تمام ہوئی، اللہ راضی ہوا۔ اگر صرف علی کے اعلان پر ولایت نے مکمل ہونا ہوتا، دین نے مکمل ہونا ہوتا تو یہ آیت پہلے نازل ہو چکی ہوتی۔ یہاں تک کہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جن کی وفات 606 ہجری میں ہوئی، انہوں نے لکھا کہ سورہ واقعہ مائدہ کی 55 نمبر آیت جس میں خدا نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، جیسی ہی آیت نازل ہوئی تھی پیغمبر نے بلا فاصلہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اس دن کیوں نہیں دین مکمل ہوا؟ غدیر میں کیا ہوا سمجھنا ہے۔ کبھی دوبارہ حاضر ہوا چونکہ جناب ذاکر تشریف فرما میرا وقت تمام ہو رہا ہے اور سینے میں زیادہ سکت نہیں، کبھی موقع ملا میں یہی جہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں بات یہیں سے آگے بڑھوں گا اور سوال قائم کر کے جا رہا ہوں کہ غدیر میں ایسا کیا ہوا جس سے دین مکمل ہوا۔ بس اجمالاً ایک بات یہ جو کہا جاتا ہے پیغمبر نے علی کا بازو بلند کیا، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے علی کا بازو اٹھایا، نہ ختمی مرتبہ جب اس مرحلے پر پہنچے فرمایا سنو ان اللہ مولا، یا اللہ میرا
میرا مولا ہے وانا مولا المومنین اور میں مومنین کا مولا ہوں. اور اس کے بعد 4 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا فمن کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. کس انداز سے ختمی مرتبہ ذرا سا پیچھے ہٹے, پہلے علی ساتھ کھڑے تھے, پورے خطبے میں علی ساتھ کھڑے رہے, لیکن جب یہ اعلان کرنا تھا پیغمبر اکرام اسلام نے علی کو سامنے بلایا. اب علی سامنے اور پیغمبر پیچھے ہیں, اور پیغمبر اسلام نے علی کو اس جگہ سے دونوں ہاتھوں سے بلند کیا اس طرح سے کہ پورے مجمع کو علی نظر آ رہے تھے لیکن نبی نظر نہیں آ رہے تھے. یہ ہے معنی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر یہ نہ کیا, بات پہنچانے کی نہیں ہے, بات من کو تو مولا کہنے کی نہیں ہے, بات کر کے دکھانے کی ہے. اور پیغمبر نے کر کے دکھایا کہ سمجھ لو اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں تمہاری نگاہوں سے ادھر ادھر اوجل ہو جاؤں تو پھر کہیں سقیفہ, کسی بیٹھک, کسی چوراہے میں جمع ہو کر کسی اور کو منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسے خدا منتخب کر رہا ہے, جس کی ولایت کا اعلان کر کے جا رہا ہوں, اس علی کی طرف رجوع کرنا. لیکن روز غدیر صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا گیا. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, خطبہ غدیر پڑھیں. پیغمبر گرامی اسلام نے سب سے پہلے 110 جملے اللہ کی حمد و ثنا سے متعلق بیان کیے. اس کے بعد پھر 50 جملے مولا متقیان کے تعارف میں آپ کے فضائل اور کمالات کو قرآن سے بیان کیا. اور پیغمبر اسلام نے ارشادات اور احادیث کے ذریعے عظمت امیر المومنین کو بیان کیا. اس کے بعد 20 جملے باقی ائمہ سے متعلق بیان کیے. میں غدیر کی وضاحت پھر کسی اور موقع پر, لیکن بس یہ آخری جملہ. اور اس کے بعد 23 جملے یوسف فاطمہ منجی عالم بشریت, کائنات کے مشکل کشا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے متعلق ہے. غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے صرف علی کی ولایت پر اکتفا نہیں کیا, ورنہ کافر کبھی مایوس نہ ہوتا. اس لیے کہ کافر نے غدیر سے پہلے یہ سوچ رکھا تھا کہ محمد بوڑھے ہیں, کچھ دن میں مر جائیں گے, پھر ہم خود خلیفہ بن جائیں گے, اور اگر علی آئے تو کیا بات ہے, صبر کر لیں گے, 20 سال 10 سال علی حکومت کر لیں گے, پھر ہماری باری آ جائے گی, یا تو ہم علی کو راستے سے ہٹا دیں گے, یا علی اپنی حکومت کر کے چلے جائیں گے اور پلٹ کی خلافت حکومت ہمارے پاس آ جائے گی. لیکن جیسی میدان خم غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت, سیادت, امامت, ولایت اور رہبری کا اعلان کیا. اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو یہ حکومت اور خلافت کبھی ہم تک نہیں پہنچے گی. اس لیے میرے عزیزو یہ مرحلہ ہے. اور اب جیسی ختمی مرتبہ نے اعلان کیا, اس کے بعد 70 دن ختمی مرتبہ زندہ رہے. اور ان 70 دنوں میں کیا کچھ ہوا, رک رہا ہوں بس یہیں, یہ مشکل مرحلہ ہے, لیکن یہ تمہیز ذہن میں رکھیے گا. اگر کبھی زندگی میں دوبارہ اس مقام پر حاضر ہونے کا موقع ملا تو میں یہیں سے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. لیکن بس آخری مصیبت کے 2 جملے مجھ سے کہا گیا جناب سیدہ زہرا صدیقہ کبریٰ سے متعلق عرض کروں. وہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حق تعالی کا سب سے بڑا راز ہے, سر عظم پروردگار, حجاب التوحید. پروردگار کبھی بھی اس راز کو کائنات میں آشکار نہ فرماتا. اگر نظام عظم ولایت کی بقا سیدہ زہرا کے بغیر ممکن ہو سکتی نہ, ان 70 دنوں میں اتنی سازشیں ہوئی, اتنے منصوبے بنائے گئے, مسلسل 70 دنوں میں ایسا کچھ ہوا. پیغمبر گرامی اسلام کو شہید کرنے کے لیے منصوبے بنائے گئے, اس قبائلی عصبیت کو ابھارنے کی کوشش کی گئی, عہد جاہلیت کی رسموں کو پھر سے ابھارنے کی کوشش کی گئی. میٹنگز ہوتی رہی, لوگ 3 افراد مسلسل اتنے متحرک تھے, جا کر ایک قبیلے سے ملنا, یہ کیا ہو رہا ہے, نبوت بھی اسی خاندان میں آ رہی ہے, خلافت بھی اسی خاندان میں آ رہی ہے. یوں ان پرانی عصبیتوں کو, اور کہا کہ علی تو قتال العرب ہے, اس نے تو عرب میں سے کوئی ایک گھر ایسا نہیں چھوڑا جس میں کسی کو قتل نہ کیا ہو, علی تو بہت سخت ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس دشمنی کو, اور وہ اسلام کے بعد جو چیزیں ختم ہو جانی چاہیے تھیں, لیکن اس کے باوجود انہی چیزوں کو ابھارا گیا. وہ افراد جو جنگوں میں حضرت کے ہاں سے قتل ہوئے, رفتہ رفتہ ایسی بے چینی, اضطراب, ایسی دشمنی, عداوت اور نفرت کے بیچ بو دیے گئے. اور ادھر ختمی مرتبہ کی جیسی رحلت ہوئی, آپ کی رحلت جہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کو 3 دن کے بعد دفن کیا گیا. آپ 28 سفر بروز پیر صبح کے وقت میں آپ کی رحلت ہوئی. سارا دن گزر گیا, افراد جنازے میں نہیں آئے, جہاں تک کہ پیر کی رات گزر گئی, منگل کا دن گزرا. پڑھیے کوئی بھی اہل سنت کی تاریخ اٹھائیں, تاریخ ابن خلدون اٹھائیں, تاریخ الاسلام امام شمس الدین ذہبی نے لکھی ہے, تاریخ طبری اٹھائیں, تاریخ بغدادی اٹھائیں, تاریخ ابن عساکر اٹھائیں, کوئی تاریخ اٹھائیں, سب نے لکھا ہے پیر کا دن گزر گیا, بہت سارے افراد جنازے میں نہیں ہے, رات گزری, منگل کا دن گزرا, منگل کی رات گزری, بدھ کا دن گزر گیا, بدھ کی رات گزر گئی, مسلسل 3 دن ختمی مرتبہ کا جنازہ پڑا رہا. کیا ہوا, لوگ سقیفہ میں موجود ہیں, سقیفہ میں اس طرح سے بیعت لی جا رہی ہے, راستے میں لوگوں سے بیعت لی جا رہی ہے. غدیر کو بھلا دیا گیا, فراموش کر دیا گیا, جتنے بھی طبقات تھے, یہاں تک کہ مہاجرین. جب یہ 3 افراد قبیلے اس میں پہنچے سقیفہ بنی سعدہ میں, پہلے سقیفہ بنی سعدہ میں سعد بن عبادہ کے انتخاب ہو چکا تھا, لیکن جیسی اس کی بیعت ہونے جا رہی تھی, ایک مرتبہ یہ 3 افراد پہنچ گئے, جن میں عبد الرحمن بن عوف مکی بھی شامل ہو گیا بعد میں. تو ایک مرتبہ کہا کہ خلیفہ پیغمبر اسلام کی وصیت کے مطابق ہوگا. پیغمبر نے فرمایا تھا خلیفہ میرے خاندان سے ہوگا, اور ہم رسول
रसूल के रिश्तेदार हैं, हम उनके खानदान वाले हैं, खलीफा हम में से होगा। बिलाखिर अंसार ने कमजोर बात की कि एक खलीफा तुमसे होगा, एक हमसे होगा। का भला ये हो सकता है कि एक कौम एक जमात में 2 खलीफे हो? ना, खलीफा एक होगा और हम में से होगा। यहाँ तक कि अब्दुल फत्ताह अब्दुल मकसूद मिस्र के मायानास अहले सुन्नत आलिम हैं, उन्होंने बैत का तमाम अहवाल लिखा कि किस तरह से बैत ली गई। और कबीले बनु असलम 700 अफराद जो मक्का में तिजारत की गरज से आए थे, उनको क्या कहा गया कि अगर तुम इस नई हुकूमत बनने में हमारा साथ दो तो इस दफ़ा तुम्हारा जितना भी अनाज है, राशन है, सारा हम तुम्हें मुफ्त में दे देंगे। इन हालात में एक तरफ खत्मी मरतबा आपकी मैयत है, नमाज जनाजा सहाबा किराम इनफरादी तौर पर अंजाम दे रहे हैं, और दूसरी जानिब सकीफ़ा में एक नया फ़र्द मुंतखब किया गया है। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी रुकावट हो सकती थी वो सरदार बनु उमय्या, जो मौके पर मौजूद नहीं था, शाम में था। जैसे ही वापस आया तो एक मरतबा ऐसे जब पता चला कि इस तरह फलां फ़र्द को खलीफा मुंतखब किया गया, तो ये जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा। कहा कि खिलाफत बनु हाशिम का हक है, जिनमें अहद तरीन शख्सियत अली है, और बनु हाशिम के बाद फिर दूसरा नंबर बनु उमय्या का है। ये बनु तईम के कबीले का फला फर्द कब इस काबिल था कि उसे खलीफा मुंतखब किया जाए। तो कहा गया फिर क्या करें? कहा आप चलें मेरे साथ मस्जिद नबवी में अली के पास चल के एक दफ़ा अली से कहें कि आप हुकूमत संभालें, और खिला एक दफ़ा ये कह दें लोगों सामने कि आप खलीफा मैं हूँ, लेके देना मेरा काम है। यहाँ तक कि जैसे ही अब ये दोनों पहुँचे मस्जिद नबवी में, जहाँ पैगंबर इकराम इस्लाम की कब्र के करीब मौला मुत्तकियान कुरान की तिलावत मसरूर थे, एक मरतबा जब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मौला मुत्तकियान के चचा ने कहा कि सरदार बनु उमय्या आपसे कह रहा है कि आप एक दफा लोगों के सामने खड़े होकर कह दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। मौला मुत्तकिया ने ये देखकर सरदार बनु उमय्या सख्र इसके चेहरे की तरफ देखा, अबू सुफियान के चेहरे की तरफ देखकर ये जुमला इरशाद फरमाया, ए अबू सुफियान, खिलाफत मेरा हक है, इसमें तो कुछ शक नहीं है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब को ये बात समझ में नहीं आ रही कि तू अबू सुफियान मुसलमान कब से हो गया? तूने जो बज़ाहिर कलमा पढ़ लिया, हम मजबूर हैं, तू महदूर दम है, हम तुम पर तलवार नहीं उठा सकते। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुसलमानों के इब्तिदाई उमूर में मुदाखलत करो? फिर लोग जमा होना शुरू किए हुए, और हजरत मौला मुत्तकियान ने खुतबा इरशाद फरमाया, ये 5वां खुतबा है नहजुल बलागा, बस गुफ्तगू समेट ली। यहाँ तक कि जब इधर से मायूस हुआ तो खलीफा के पास पहुंचा, कहा तुम्हें मेरी अफरादी कुव्वत का पता है, मेरी मुआशी समाजी हैसियत का पता है, मैं तुमसे हुकूमत छीन लूंगा। वो मिजाज आशना थे, कहा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये हुकूमत आपकी अपनी है। इस तरह से जितना बैतुल माल पड़ा था सारे का सारा उठाकर बनु उमय्या के सरदार के ज़मीर को खरीदने के लिए उसे दे दिया। ये खामोश हो गया। मुहाजिरीन कुरैश की वक्ती मंतिक के आगे सरनगू हो गए, चुप हो गए, सकीफा में क्या जवाब दें। और साद बिन उबाद और उनके बेटे कैस, इन दो ने बैत नहीं की, बाकी सब ने मजबूरन बैत कर ली। बनु उमय्या बिक गए, यहाँ तक कि अली तलवार नहीं उठा सकते, अली के असहाब तलवार नहीं उठा सकते जो मुख्तसर तादाद में, बनु हाशिम तलवार नहीं उठा सकते। कभी इसका फलसफा बयान करूंगा क्यों अली तलवार नहीं उठा सकते। बस एक जुमला आज करके आगे बढ़ूं ताकि किसी तरह से साहिबान मार्फत के लिए मौजू मुकम्मल हो जाए। इस्लाम अपने वजूद में भी अली का मोहताज है, इस्लाम अपनी बका में भी अली का मोहताज है। इस्लाम अपने वजूद में आने के लिए अली की शमशीर का मोहताज है, इस्लाम अपनी बका के लिए अली के सब्र का मोहताज है। अगर अली की तलवार न होती इस्लाम कभी मारज़ वजूद में ना आ सकता, और अगर अली का सब्र न होता इस्लाम हमेशा के लिए नाबूद हो जाता। इसलिए अली तलवार नहीं उठा सकते। अब आप मुझे बताइए, जब अंसार खामोश हैं, जब बनु उमय्या को खरीद लिया गया, जब अली औलाद अली असहाब अली बनु हाशिम तलवार नहीं उठा सकते, तो वो ऐलान जो इतने तमाम से गदीर में किया गया, ये ऐलान हमेशा तारीख के औरात पर महव हो जाता, मिट जाता। इस सुकूत और सन्नाटे में किस तरह से ये ऐलान पहुंचाया जाए जब सब खामोश हैं? तो ऐसे मरहले में परवरदिगार ने एक ऐसी आवाज को मुंतखब किया और अपने सबसे बड़े राज सिर्र उज़्मा परवरदिगार फातिमा ज़हरा हिजाब तौहीद को रूए जमीन पर इसी मकसद के लिए भेजा था। हिज़्ब हाकिम और वक्त के हुक्मरान हर मुमकिना खतरे से निमटने के लिए तैयार थे, मंसूबा बंदी कर ली थी, सबको खरीद लिया था या सबको खामोश करवा दिया था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसी आवाज बुलंद हो सकती है जिसे कयामत तक खामोश नहीं करवाया जा सकता। एक मर्तबा जब खुश है वक्त का हाकिम और हुक्मरान, हिज़्ब हाकिम मुतमईन है कि अब कोई खतरा नहीं बचा, हुकूमत हमारे पास आ गई और सब खामोश हो गए। लेकिन इसी मरहले में एक बीबी अपने घर से चली, बनु हाशिम के मर्द आगे बढ़े, बीबी ने सबको रोक दिया, ना ये फातिमा ज़हरा का जिहाद है, अगर तुम जाओगे मेरे जिहाद का मंजर बदल जाएगा और इसे खाना जंगी का नाम दे दिया जाएगा। एक मर्तबा बीबी चली, यहाँ तक कि अज़वाज मुतहरात में से 2 से 3 पैगंबर इस्लाम की अज़वाज आगे बढ़ी, उम्मे सलमा सबसे आगे, नबी ज़ादी हमें भी साथ ले जाए। फरमाया ना, ये फातिमा ज़हरा का महाज है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा के हरम की हुर्मत पायमाल हो जाए। और बनु हाशिम की ख़वातीन के झुरमट में एक मर्तबा 2 बेटे हसन और
हुसैन, हसन को घर में छोड़ा, हुसैन को साथ लेकर गई। दो बेटियां, एक ज़ैनब कुबरा, एक ज़ैनब सुगरा, दोनों को ले जाए, दोनों को छोड़ जाए ना। ज़ैनब कुबरा को साथ लेके गई है, ज़ैनब सुगरा को घर में छोड़ा, इसलिए कि 61 हिजरी की करबला में जिस बीबी ने खामोश रहना था उसे घर में छोड़ दिया, और 61 हिजरी की करबला में जिस बीबी ने इसी सैयदा के लहजे में अपने वक्त के हुक्मरानों को ललकारना था उसे बीबी साथ लेकर गई, ताकि ज़ैनब सीख ले कि वक्त के हुक्मरानों से कैसे गुफ्तगू की जाती है। अब जब पहुंची है, एक मरतबा हिज़्ब हाकिम के पांव के नीचे जमीन निकल गई, और अब जो खड़े होकर खुतबा दिया, जब गई थी बाज लोग चेमे गोइयां कर रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन ऐसा खुतबा दिया कि एक मरतबा कसर खिलाफत को जमीन बोझ कर दिया। और अब पलटी है फातिमा ज़हरा खुतबा देने के बाद, ज़मीरों को झंझोड़ने के बाद, लेकिन इतनी देर खड़े होकर खुतबा दिया। आप इसको घंटों में शुमार करेंगे, आप इसके मिनट बनाएंगे, लेकिन सुने कैसा कितनी देर ये बीवी ने खुतबा दिया। मुसीबत का ताल्लुक एहसास से होता है। मेरे लिए ये मिनट और घंटे होंगे, आपके लिए मिनट और घंटे होंगे, लेकिन सैयदा ज़हरा का वो बीबी के 18 साल जिसके इस्तिकबाल के लिए हमेशा पैगंबर खड़े होकर इस्तिकबाल करते थे, ऐसी बीबी के लिए इस हाल में खुतबा देना कि सब बैठे हैं और वो फातिमा ज़हरा खड़ी है, ये कितना मुश्किल था। ये बज़ाहिर 2-3 घंटे थे, लेकिन खुद सानिया ज़हरा ज़ैनब बिन्त अली रिवायत करती हैं, जब मेरी माँ फातिमा ज़हरा दरबार गई थी उस वक्त मेरी माँ फातिमा ज़हरा के सर के सारे बाल स्याह थे, लेकिन जब पलट कर घर पहुंची सर के सारे बाल सफेद हो गए। यानी दरबार का एक एक लम्हा फातिमा ज़हरा के लिए एक एक सदी के बराबर हो गया। तो इतनी देर जो खड़ी रही, अब थक चुकी होंगी, घर आ जाए, लेकिन ना, एक एक सहाबी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कभी वो बीबी जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी कोई नाहमारम मुझे ना देखे, ना मैं किसी नाहमारम को देखूं, आज वो फातिमा एक एक सहाबी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला। एक दरवाजा खुला है, मुआज़ बिन जबल ने दरवाजा खोला, कहते हैं नबी ज़ादी आपने क्यों तकलीफ की है, मुझे बुला लिया होता। बीबी ने फरमाया मुआज़ छोड़ो इन बातों को, आओ गदीर को भुलाया जा रहा है, हक पामाल हो रहा है, मस्जिद नबवी में एक मरतबा गवाही दे दो कि मैंने सुना था पैगंबर की जुबान से। कहने लगा बीबी जब सारा मदीना खामोश है, अकेले मुआज़ की गवाही किस काम की। फरमाया तो है मुआज़ बातियों को छोड़ो, तुमने सुना है तुम गवाही दो। कहने लगा नबी ज़ादी मुझे मुआफ़ रखिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। जैसी सुना बीबी के चेहरे पर जलाल आया, फरमाया मुआज़ याद रखना जब तक जिंदा रहूंगी कभी जिंदगी में तुमसे दोबारा कलाम नहीं करूंगी। ये कहते हुए नबी ज़ादी आगे बढ़ी, मुआज़ बिन जबल का बेटा घर के अंदर दाखिल हो रहा था। जैसी बीबी का आखिरी जुमला सुना, एक मरतबा हिल कर रह गया। बाप से पूछता क्या हुआ, नबी ज़ादी क्यों आई थी? क्या नुसरत तलब कर रही थी? क्या आपने क्या जवाब दिया? क्या मैंने उज़्र खाई की? क्या फिर बीबी ने क्या कहा? क्या बीबी ने कहा जब तक जिंदा रहूंगी कभी दोबारा तुमसे कलाम नहीं करूंगी। ये सुनना था। बेटा उल्टे पांव वापस मुड़ा। बाप ने पूछा कहाँ जा रहे? कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। क्या ये तुम्हारा घर है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या ठीक है ये मेरा घर है, तुम मेरे बाप हो, लेकिन मैंने पैगंबर इस्लाम की जुबान से सुना था जिससे फातिमा राजी है उससे खुदा राजी है, जिससे फातिमा नाराज है उससे खुदा नाराज है, जिससे नबी ज़ादी नाराज होकर चली जाए इस घर पर कभी अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं हो सकती। मैं कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। यहाँ तक कि बीबी जब पहुंची है, हिज़्ब हाकिम ने समझ लिया कि अगर ये बीबी कुछ दिन और जिंदा रह गई और इसी तरह से ज़मीर इंसानी को झंझोड़ती रही तो कोई हमें इस मसनद पर नहीं बैठने देगा। चुनांचे ये तय किया गया जितना जल्द मुमकिन हो सके इस शम्मे हिदायत को बुला दिया जाए, इस चराग हिदायत को गुल कर दिया जाए। चुनांचे 50 अफराद हाथों में लकड़ियां उठाए, डंडे उठाए, तलवारें उठाए, जलाने का सामान उठाए। यहाँ तक कि कबीला बनु असलम के 700 अफराद, ये 750 अफराद बनु हाशिम की गली में जमा है। और एक शख्स ने खुल्फुस से कहा आगे बढ़ो और आगे बढ़कर दस्तक दो। जैसी दस्तक की आवाज़ बुलंद हुई, एक मरतबा मौला मुत्तकियान उठे दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन जब आप दरवाजे से करीब पहुंचे नबी ज़ादी मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब के सामने आकर रुकी और दस्ते अदब जोड़ दिए। कहा ए अली जब तक मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदा रहे कभी मेरे बाबा ने खुद तलवार नहीं उठाई, हमेशा आपने मेरे बाबा का दिफा किया। इसलिए कि उस वक्त रूए ज़मीन पर हुज्जत खुदा मेरे बाबा थे और आज रूए ज़मीन पर हुज्जत खुदा आप हैं, इसलिए आप खुद तलवार नहीं उठाएंगे। आज नबी ज़ादी आपका दिफा करेगी। अली फरमाने लगे जैसे नबी ज़ादी मुनासिब समझती है। बस आखिरी जुमला, एक मरतबा दस्तक हुई और जब दरवाज़ा ना खुला और सैयदा आगे बढ़ी और किसी ने धमकी दी कि अली को बाहर भेजें वरना हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे।
اب نبی زادی کی آواز بلند ہوئی، فرمایا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ یہاں تو پیغمبر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے، درود و سلام کی تلاوت کرتے تھے، کہ جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا، علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ کسی کے اشارے سے قنفذ آگے بڑھا، در فاطمہ زہرا کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا۔ لیکن میں نے پڑھا شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، انہوں نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں یہ جملے لکھے، یہ شخص غصے میں اتنا بفرا ہوا تھا، دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ ایک کبیر والا اطراف کے آئے ہوئے مومنوں دلوں پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن کیسے کہوں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میں کبھی اس لمحے کو نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی۔ ایک مرتبہ 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں اس دروازے کو رونتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ بی بی کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو گیا، فضا میری مدد کے لیے آؤ، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ بس آخری جملہ۔ ایک مرتبہ ان 11 میں سے ایک شخص جس کے ہاتھ میں رسی ہے جانتا ہے کہ آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائیں گے، آگے بڑھ کر ارادہ کیا حضرت کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالے۔ لیکن ایک مرتبہ فاطمہ زہرا جبکہ بیٹا شہید ہو چکا ہے، ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک مرتبہ فاطمہ اٹھی، جلدی سے آگے بڑھی، آگے بڑھ کر علی اور اس دوسرے شخص کے درمیان کھڑی ہو گئی اور فرمایا یاد رکھنا ہے فلاں، میری زندگی میں تو کبھی علی تک نہیں پہنچ پائے گا، علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جائیے ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ آپ ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ فرمایا نہ، میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی، آپ مجھے معاف کیجئے گا۔ لیکن مورخین نے یہ جملے لکھے، اس شخص نے ایک مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا